دنیا کا خالق، دنیا کا مالک ایک اللہ رب العزت ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے، ایسے ایسے لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر میں چلتا ہوں تو دنیا چلتی ہے، اگر میں رک جاتا ہوں تو میرے ساتھ دنیا رک جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کو آج دنیا بھول چکی ہے، اور اگر کسی کو دنیا نے یاد بھی رکھا ہے تو اچھے الفاظ میں نہیں۔ دنیا تو ابو جہل کو بھی یاد رکھتی ہے، لیکن وہ اس امت کا فرعون ہے۔ دنیا فرعون کو بھی یاد رکھتی ہے، لیکن وہ فرعون ذی الاوتاد، ایک ظالم کے روپ میں جو لوگوں کے جسموں میں میکھے ٹھوک ٹھوک کر لوگوں کو قتل کرتا تھا۔ مگر جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں، دین پر چلنے والے ہوتے ہیں، دین کے لیے قربانیاں دینے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ دنیا سے تو چلے جاتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ کردار کی دنیا میں وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، خیر کی مجلسوں میں وہ لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، جہاں بھی اچھائی کی بات ہو رہی ہو ان لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، لوگ ان کی اچھائیوں سے نصیحت حاصل کرتے ہیں اور ان کے نامہ اعمال میں قیامت تک کے لیے ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ محترم بھائیو، یہ بات ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہم یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میرا نہیں خیال ہم میں سے کوئی آدمی اپنے باپ کے دادے کو جانتا ہوگا، الا ماشاءاللہ شاید کو جانتا ہو۔ ہمارے دادے کا دادا کون ہے شاید ہمیں نام بھی پتہ نہ ہو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا جانتی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا جانتی ہے، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوری دنیا جانتی ہے، عثمان ذو النورین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان شخصیات کو دنیا جانتی ہے، اہل بیت کو، صحابہ اکرام کو، جلیل القدر صحابہ اکرام کو دنیا جانتی ہے۔ آج محدثین کا نام زندہ ہے دنیا میں۔ آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو نہیں جانتا؟ سبھی لوگ جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ بات سوچنی چاہیے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ہم سب جانتے ہیں، کیوں جانتے ہیں؟ بھئی وہ کوئی ہمارے جد امجد ہے، وہ ہمارا دادا ہو، دادے کا ابا ہو، ابے کا ابا ہو، ہم سے جانتے ہوں؟ نہیں، ان کے ساتھ ہمارا اس طرح کا کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ہم انہیں جانتے ہیں۔ کیوں جانتے ہیں؟ جو لوگ اللہ کے لیے جیتے ہیں ان کے جسم مر جاتے ہیں مگر کردار کی دنیا میں وہ لوگ زندہ رہتے ہیں۔ جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی ہو، دین کے لیے کام کیا ہو، وہ لوگ مر جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان کی شخصیات کو لوگوں کی زبانوں پہ زندہ رکھتا ہے۔ نہ صرف زندہ رکھتا ہے، جب بھی خیر کی مجلس ہو، محدثین کا تذکرہ ہو، امام بخاری کا تذکرہ ہو، لوگ ان کی سیرت پڑھتے ہیں، ان کی سیرت آگے بیان کرتے ہیں، ان کی سیرت سے اچھے اسباق ملتے ہیں، قیامت تک ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں جا رہی ہیں۔ آپ اللہ والے بن جائیں، دین کے لیے کچھ کرنے والے بن جائیں، دین کے لیے کچھ قربان کرنے والے بن جائیں، آپ دنیا سے چلے جائیں گے، آپ کی نیکی دنیا کے اندر زندہ رہے گی۔ جب کوئی بھی آدمی قال اللہ قال رسول پڑھتا ہے بخاری کھول کر، جب بخاری پڑھی جاتی رہے گی، دنیا میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ صدقہ جاریہ رہے گا اور ان کے نامہ اعمال کے اندر ثواب ملتا رہے گا۔ محترم بھائیو، سیدھی سی بات ہے، آپ دنیا میں کوئی بھی ہے، آپ بہت بڑے تاجر ہیں، آپ بہت بڑے بزنس مین ہیں، آپ سمجھتے ہیں میں بہت بڑا کاروباری بندہ ہوں، آپ نوکری کرتے ہیں، پرائیویٹ نوکری کرتے ہیں، سرکاری جاب کرتے ہیں، آپ کچھ بھی ہیں، جس دن آپ کے جسم سے روح نکل جائے گی، اگلے ہی دن دنیا آپ کو بھول جائے گی۔ آپ کا کاروبار میں بڑا نام تھا، آپ کی فیلڈ میں لوگ آپ کو پہچانتے تھے،
آپ کے مرنے کے بعد چند سالوں میں آپ کو کوئی نہیں جانتا ہوگا، سارے بھول جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے دنیا میں کوئی تجارت کی ہے اللہ کے لیے، اللہ آپ کو یاد رکھے گا، اللہ آپ کو دنیا والوں کی زبانوں پہ یاد کروائے گا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ گئے، فرمایا ایک کنواں ہے یہودی کے پاس ہے، اگر کوئی خرید کے لا دے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اٹھے، 20,000 درہم کا وہ کنواں خریدا، مسلمانوں کے نام پہ وقف کر دیا، بعد میں اس کنویں کے ساتھ ایک باغ خریدا، وہ باغ بھی مسلمانوں کے نام پہ وقف کر دیا۔ آج بھی سعودی عرب میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے نام کا ایک بینک اکاؤنٹ موجود ہے جس کے اندر پیسے جمع ہوتے ہیں۔ اب ایک بلڈنگ موجود ہے جس کے پیسے جمع ہوتے ہیں، اور پتہ ہے ان پیسوں کا کیا ہوتا ہے؟ پورے سعودی عرب میں ان پیسوں سے قرآن چھپتے ہیں۔ یہ حاجی لوگ وہاں پہ جاتے ہیں، فری قرآن لے کر آتے ہیں، پوری دنیا میں فری قرآن تقسیم ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک کنواں خرید کر انہوں نے مسلمانوں کے نام کیا تھا، آج تک اس کمائی سے قرآن چھپتے ہیں اور قرآن پڑھنے والی پوری دنیا ہے۔ پوری دنیا کا ثواب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ کبھی کوئی ایسی تجارت، کوئی ایسا بزنس، کوئی ایسی ڈیل اپنے رب کے ساتھ کر جائیں۔ آپ کہتے ہیں میں بہت بڑا ڈیلر ہوں، بڑی بڑی ڈیلیں میں نے کی ہیں، جس دن آپ مر جائیں گے ساری ڈیلیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ نے کوئی سودا اللہ کے لیے کیا ہوا ہے، کوئی چیز اللہ کے لیے قربان کر دی ہے، آپ چلے جائیں گے، اللہ آپ کی نیکی زندہ رکھے گا، آپ کے مرنے کے بعد اللہ آپ کو یاد رکھے گا۔ بھی کاروباری بندہ تو ابو جہل بھی تھا، کیا ہم میں سے کسی کو پتا ہے ابو جہل کیا کاروبار کرتا تھا؟ کسی کو نہیں پتا۔ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف نہیں کیا وہ لوگ مٹ گئے۔ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ زندہ تھے شاید ہم ان کے نام بھی نہیں جانتے، سوائے چند ایک کے۔ اگر آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں شاید ہم ان لوگوں کے نام نہیں جانتے۔ یہ 2025 جا رہا ہے محترم بھائیوں، اگر میں تاریخ کو سامنے رکھوں، یہ 2025 ہے، 3025 میں ہماری قبروں کے نشان بھی مٹ جائیں گے۔ یہ گزشتہ دنوں بارشیں آئیں، سیلابی بارشیں، قبرستانوں میں بارشیں چلے گئیں، قبروں کے نام و نشان تک مٹ گئے۔ ایسا ہی کوئی ایک سیلاب آئے گا، کوئی ایک بارش آئے گی، 3025 میں ہماری قبروں کے نشان مٹ جائیں گے۔ ہم یہاں سوچ کے بیٹھے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم بہت بڑے ہیں، ہم جتنے بھی بڑے بن جائیں ایک وقت آئے گا ہماری نسلوں میں ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کہتے ہیں میں بہت بڑا بزنس مین ہوں، میں MLA ہوں، MPA ہوں، میرے نام سے شہر چلتا ہے، میرے بغیر کوئی ڈیل نہیں ہو پاتی، میں بہت مشہور ہوں، میرے نام اشتہاروں پہ آتے ہیں، میری تصویر لوگوں کے ہاں معروف ہے، لوگ لینے لگا کے، کتاریں لگا کے کھڑے رہتے ہیں میرے ساتھ ملنے کے لیے، نیوز چینلوں والے میرے آرڈر لیتے ہیں، میرا نام ٹی وی چینل پہ آتا ہے، میں بڑا فیمس ہوں۔ محترم بھائیوں، ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے گھر میں آپ کی نسل آپ کا نام نہیں جانتی ہو، تو آپ کی نسل آپ کا نام بھول جائے گی، جس طرح ہم اپنے پردادے کا نام نہیں جانتے، دادے کے ابے کا نام نہیں جانتے، ابے کے ابے کا نام نہیں جانتے۔ ہماری نسل میں وہ گھر جس کو آج بڑی محنت سے ہم نے بنایا ہے، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک بڑی محنت کر کے ایک گھر بناتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس گھر میں میرا راج چلتا ہے، اسی گھر میں تیری ہی اولاد چند سالوں بعد تیرا تذکرہ کرنا چھوڑ دے گی، تجھے کوئی نہیں یاد کرے گا۔ اور یہ سچی باتیں ہیں، ایسا کوئی افسانے نہیں ہے، حقیقت ہے، جس طرح ہم نہیں جانتے۔ آج دوڑ لگی ہوئی ہے، ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں اپنے سے بڑے کی نظروں میں فیمس ہو جاؤں،
جو مجھ سے اعلیٰ عہدیدار ہے، مجھ سے بڑا ہے، مجھ سے زیادہ مشہور ہے، میں اس کی نظروں میں آ جاؤں، اور نظروں میں آنے کے لیے دن رات محنتیں کرتے ہیں، لیکن کسی کو فکر نہیں ہے ہم اللہ کی نظروں میں آ جائیں۔ یہ دنیا دار سارے بھول جائیں گے، میرا رب یاد رکھے گا۔ آج اس کی نظروں میں آنے کے لیے محنت کر لے، میرا رب کسی کو نہیں بھولتا، دنیا دار سارے بھول جاتے ہیں۔ کوئی محنت نہیں ہے، کوئی محنت نہیں ہے۔ یہ لوگ، یہ دنیا والے سارے بھول جائیں گے اگر آپ دین کے مطابق زندگی بسر نہیں کریں گے۔ اگر آپ دین کے مطابق زندگی بسر کریں گے، اپنے رب کے ساتھ یاری دوستی لگائیں گے، اللہ آپ کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے گا۔ لیکن اگر آپ دین کے بغیر مر گئے، بلکہ دین کے بغیر زندہ ہیں تو زندہ ہی مردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تھا، اے پیغمبر، یہ ابو جہل اینڈ کمپنی انک لا تسمع الموتى، یہ جیتے جی مردہ ہیں، آپ ان کو سنا نہیں سکتے۔ جانے ہیں جسموں میں، لیکن اللہ کا قرآن ان کو مردہ کہہ رہے۔ جو دین کے ساتھ نہیں ہے وہ جیتے جی مردہ ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، دماغ ہے سمجھ نہیں ہے، آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، یہ جیتے جی مرے ہوئے لوگ ہیں۔ فیصلہ ہم نے کرنا ہے، ہم نے جیتے جی مرنا ہے یا مرنے کے بعد کردار کی دنیا میں زندہ رہنا ہے۔ اگر آپ دین کے ساتھ جڑ جائیں، دین کے لیے اپنی جان نچھاور کر دیں، قرآن یہ کہتا ہے ان کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ لوگ زندہ ہیں اور تمہیں شعور نہیں ہے کیسے زندہ ہیں، تمہیں شعور نہیں ہے کیسے زندہ ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہماری جتنی محنت ہوتی ہے، جتنی محنت ہوتی ہے دنیا کمانے کے لیے، دنیا میں ایک نام بنانے کے لیے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے کامیاب جا رہے ہیں، حالات سارے ٹھیک ہیں، مکان اپنا ہے، گاڑی اپنی ہے، کوٹھی اپنا ہے، بنگلہ اپنا ہے، بزنس ماشاءاللہ سیٹ جا رہا ہے، لاکھوں کروڑوں کی کمائیاں ہو رہی ہیں، اولاد ماشاءاللہ سیٹ جا رہی ہے، کوئی آفیسر بن گیا ہے، کوئی اچھی جاب کر رہا ہے، کسی کا اچھا بزنس ہے، کسی کا اچھا کاروبار ہے، سارے معاملات ٹھیک ہیں۔ محترم بھائیوں، بات تو اچھی ہے، اپنی اولاد، اگر ہماری اولادیں اچھی جاب کریں بات اچھی ہے، بات بری نہیں ہے۔ بری بات جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہماری اولاد کے پاس اچھا بزنس ہو، اچھی نوکری ہو، لیکن سنت کا نہ پتہ ہو۔ ہماری اولاد کے پاس اچھا جاب، اچھا بزنس ہے، لیکن نماز نہیں آتی، قرآن نہیں آتا۔ آپ مجھے یہ بتلائیں، ہم دنیا سے چلے جائیں اور میرا بچہ جو دنیاوی تعلیم حاصل کر چکا ہے، جس کا اچھا کاروبار یا اچھی جاب اسے مل چکی ہے، ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں کما رہا ہے، باپ کی میت پڑی ہو اور اس بچے کو جنازے کی دعائیں نہ آتی ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں جس بچے کو جنازے کی دعائیں نہیں آتی، آپ کے مرنے کے بعد وہ کتنی دعائیں آپ کے لیے کرے گا؟ آپ جو کاروبار اسے دے کر گئے ہیں وہ اس کاروبار میں مشغول ہو جائے گا، آپ کو بھول جائے گا۔ آپ چند مہینوں بعد، چند سالوں بعد بھول جائیں گے۔ وہ سال بعد لوگوں نے ایک برسی رکھی ہوتی ہے والدین کے نام کی، جس دن میرا ابا فوت ہوا تھا، جس دن اماں فوت ہوئی تھی، اس دن تھوڑی سی چیزیں پکائیں، غریبوں میں بانٹ دیں، بس ٹھیک ہے۔ پورا سال آپ کو یاد نہیں کریں گے، چند سالوں تک سال کی برسی منا لیں گے، بس ٹھیک ہے، فرض ادا ہو گیا ہے، ہم نے اپنے والدین کو یاد رکھا ہوا ہے، دعاؤں میں وہ 4 مدرسے کے بچے بلاؤ، کوئی تھوڑا بہت ان کو کھلاؤ، ان سے دعا کروا لو، بس ٹھیک ہو گیا۔ خود کو دعا تو آتی نہیں ہے، کبھی یاد ہی نہیں کی۔ تو محترم بھائیوں، کوشش ہم نے یہ کرنی ہے، ہم نے اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، مرنے کے بعد ہم کسی کے محتاج نہ ہوں، ہماری نیکیاں اتنی زیادہ ہوں، لوگ ہمارے بتائے ہوئے راستے پر چلیں، جس کو ہم نے نیکی پر لگایا ہے وہ نیکی کا کام کرے، اور مرنے کے بعد خود بخود ہماری نامہ اعمال میں نیکیاں آتی رہیں۔ قرآن میں ایک سورت ہے جس کو کہتے ہیں سورہ یاسین، ماشاءاللہ ہم میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں،
اللہ تعالیٰ ان کی پڑھی ہوئی قبول فرمائے. اکثر لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہیں لیکن بعد میں پھر وہی کروں گا، افسوس کی بات یہ ہے ترجمے سے نہیں پڑھتے. ہمیں پتہ ہی نہیں سورہ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ہے. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. ایک بستی ہے، 3 انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس بستی میں بھیجے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی پہ 3 رسول بھیجے. بستی والوں نے کیا کیا؟ رسولوں کا انکار کر دیا، حتیٰ کہ رسولوں کے خلاف سازش ہوئی، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ان تینوں رسولوں کو قتل کر دیا جائے. اب یہاں ایک بڑی اہم بات اللہ تعالیٰ نے 2-4 الفاظ کے اندر بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. ایک بندہ، قرآن کے آپ ان الفاظ پہ غور کریں. رجلن نکرہ ہے، عام سا بندہ جو لوگوں کے ہاں فیمس نہیں ہے، مشہور نہیں ہے، لوگ اس کو جانتے نہیں ہے، اس کا کوئی خاص تعارف نہیں ہے، لیکن وہ ان رسولوں کے ماننے والا تھا. وہ شہر سے باہر تھا، وہیں سے دوڑا. یسعا، دوڑا. آپ یسعا پہ غور کریں، یسعا دوڑنے کو کہتے ہیں. آپ کو شہر سے باہر ایمرجنسی حالت میں شہر کے اندر آنا پڑ جائے، آپ جھال پہ ہوں، آپ کو 40 موڑ پہ آنا پڑ جائے، آپ کیسے آئیں گے؟ ظاہری بات ہے گاڑی پہ آئیں گے. آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، گاڑی ہے، جو بھی ہے، آپ وہ نکالیں گے، جلدی سے آئیں گے. دوڑ کے کون آتا ہے؟ جس کے پاس سواری نہ ہو. آپ اندازہ لگائیں وہ غریب سا آدمی، مسکین سا آدمی جس کے پاس گھوڑا نہیں تھا، سواری نہیں تھی، وہ پیدل ہی دوڑ پڑا، دوڑتے ہوئے آیا. اور قرآن نے کہا ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ. مدینہ، المدینہ بڑے شہر کو کہتے ہیں، بڑا شہر تھا. 3 رسول تھے، ماننے والا کوئی نہیں تھا. بڑے شہر میں بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے بزنس مین، ان کو کوئی بھی نہیں جانتا دنیا میں. وہ کون تھے، کیا تھے، کسی کو نہیں پتا. وہ لوگ مٹ گئے، ان کی قبریں مٹ گئیں، ان کی یادیں مٹ گئیں. یاد کون رہا؟ ایک غریب سا بندہ جو انبیاء کے ساتھ تھا. قرآن نہ ختم ہوگا، نہ اس آدمی کا تذکرہ ختم ہوگا. جب جب قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اور قرآن اللہ کی کلام ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے، اس آدمی کا تذکرہ بھی کبھی ختم نہیں ہوگا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس کے ساتھ ہیں، ہم کس کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا تعلق کن لوگوں کے ساتھ ہے، ہماری پہچان کن لوگوں کے ساتھ ہے. آج حالات بڑے مشکل ہیں. لوگ کہتے ہیں مصیبتیں بڑی ہیں، پریشانیاں بڑی ہیں. میں کہتا ہوں مصیبتیں جتنی زیادہ ہیں بھی تعلق مضبوط ڈھونڈ لو، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اور تعلق کیا ہو سکتا ہے. اپنے رب کے ساتھ یاری لگائیں، دوستی لگائیں. ٹھیک ہے آج انبیاء نہیں ہیں کہ ہم انبیاء کے ساتھ ہو جائیں، لیکن آج انبیاء کے ورثاء تو موجود ہیں، علماء موجود ہیں، صالحین موجود ہیں، نیک لوگ موجود ہیں. آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں. میں نے ایک واقعہ پڑھا، سعودیہ کے مفتی اعظم رہے ہیں ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی، فوت ہو چکے ہیں. اپنے دور کے سعودیہ کے سب سے بڑے مفتی اعظم تھے، سب سے بڑے امام تھے. ایک دفعہ درس دے رہے ہیں، اور دوران درس انہوں نے دیکھا ایک بندہ نا کوئی خاص توجہ نہیں کر رہا تھا درس میں، ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے اس آدمی کو مخاطب کیا اور کہا جو میں بیان کر رہا ہوں مجھے بتاؤ میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ کہنے لگا مجھے نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی شیخ نے جو سوچا کہ اس آدمی کا دھیان میری بات میں نہیں ہے، وہ حقیقت ثابت ہو گئی، دھیان نہیں تھا. شیخ صاحب فرمانے لگے اگر تو توجہ نہیں کر رہا تو بیٹھا کس لیے؟ اگر آیا ہے بیٹھا ہے توجہ کر، اگر توجہ نہیں ہے بیٹھا کس لیے؟ کہنے لگا میرے پاس ایک حدیث ہے. کون سی حدیث ہے؟ کہا میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سنی ہے، جو آدمی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے جو لوگ قرآن کی باتیں کر رہے ہوں، جو لوگ حدیث کی باتیں کر رہے ہوں، جو لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہوں، جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھ رہے ہوں،
جو آدمی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائے اس پر بھی اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اب شیخ صاحب وہ حدیث ساری سمجھ گئے جس حدیث کا اس نے حوالہ دیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگے اور لوگوں میں تمہیں درس دے رہا ہوں، اس نے آ کر مجھے درس دے دیا ہے، مجھے ایک پتے کی بات سمجھا دی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آسمان سے فرشتے آتے ہیں، اس مجلس کو، اس محفل کو تلاش کرتے ہیں جہاں قال اللہ اور قال الرسول کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، وہ درس قرآن، وہ حدیث، وہ واعظ، وہ خطبہ، فرشتے بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، سننے کے بعد اپنے رب کے پاس جاتے ہیں۔ مختصر بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیرے بندوں سے ہو کر آئے ہیں۔ میرے بندے کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ تیرے بندے تیری یاد کر رہے تھے۔ فرشتوں سے پوچھتا ہے رب تعالیٰ وہ بندے کیا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ تجھ سے تیری جنت مانگ رہے تھے، کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ اے اللہ تجھ سے تیری جہنم کی پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو گواہ بنا کے فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے ان بندوں کو جنت دے دی، ان بندوں کو جہنم سے دور کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اے اللہ ایک بندہ تھا جو راہ چلتے آ کر بیٹھ گیا تھا، وہ درس سننے کو نہیں آیا، وہ سننے نہیں آیا، جمعہ پڑھنے نہیں آیا تھا، ایسے ہی بیٹھ گیا، ایسے ہی بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ کون سا سننے آیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک لوگوں کے پاس تو بیٹھا نا، مسئلے کی سمجھ نہیں آ رہی، بیٹھا تو ہے نا، آپ صالحین کے ساتھ بیٹھ ہی جائیں، کچھ ملے نہ ملے اللہ کی جنت تو مل جائے گی، اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان تو ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے جہنم کی پناہ تو مل جائے گی۔ نہ کچھ ملے بہانے تلاش کیا کریں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، بارش ہونی شروع ہو گئی، صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سر کی پگڑی اتاری، نیچے رکھ دی، اپنا کندھا مبارک ننگا کر دیا، کپڑا ہٹا دیا، یعنی آپ نے بارش میں نہانا شروع کر دیا۔ ہم بھی نہاتے ہیں، ہم کس لیے نہاتے ہیں؟ گرمی بہت ہے، بارش ہو رہی، بھاگو بارش میں نہاؤ، بچوں بارش میں نہاؤ۔ سوچ کی فرق ہے نا، ہماری سوچ یہ ہوتی ہے بارش ہو رہی ہے نہاؤ، گرمی دور ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بارش میں نہا رہے ہیں، صحابہ نے پوچھا حضرت جی آپ کیوں نہا رہے ہیں؟ فرمایا لِأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى، یہ ابھی میرے رب سے مل کے آئی ہے، یہ بارش کی بوندیں، بارش کے قطرے، یہ پانی کے قطرے میرے رب سے مل کر آ رہے ہیں، اس لیے میں بارش میں نہا رہا ہوں۔ بہانے تلاش کیا کریں اللہ سے ملنے کے، اللہ سے ملاقات کرنے کے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اگر آپ نے اپنی زندگی اللہ کے لیے جی لی، دنیا آپ کو بھول جائے گی، اللہ آپ کو یاد رکھے گا، اللہ آپ کو لوگوں کی زبانوں میں، اللہ آپ کو لوگوں کے دلوں میں بٹھا دے گا۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو جائیں، ساری دنیا آپ کے مخالف ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے، آپ اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہیں۔ تو محترم بھائیوں، آخری بات میں جو کہوں گا وہ یہ ہے، 14 اگست آ رہی ہے، پوری بات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ فیصلہ کرنا ہے، ہم نے اللہ کی طرف ہونا ہے یا اللہ کی نافرمانی کی طرف ہونا ہے۔ اگر اللہ کی طرف ہونا ہے، 14 اگست آ رہی ہے، لوگ 14 اگست کی خوشی میں ایسی نافرمانیاں کرتے ہیں، ایسی نافرمانیاں جن کا نہ اسلام کے ساتھ، نہ اسلام ان کو پسند کرتا ہے، نہ ہمارا معاشرہ ان کو پسند کرتا ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا غیر مسلم بھی پسند نہیں کرتے۔ اب بے حیائی کو کون پسند کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں ہندو رہتے ہیں، عیسائی رہتے ہیں، سکھ رہتے ہیں، یہاں ایک آدمی کپڑے اتار کر کھڑا ہو جائے، کون پسند کرے گا اسے؟ اور غیر مسلم اس کو پسند نہیں کرتا۔ 14 اگست آ رہی ہے، ڈھول ہے، یہ بچے سارا دن باجے بجاتے رہتے ہیں، گھروں کے اندر بیمار، بزرگ، خواتین، بیچاروں کو نیند نہیں آتی، بمشکل نیند آتی ہے، اور یہ باجے بجا کر کتنوں کی نیند خراب کرتے ہیں۔ اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ، پڑھے لکھے لوگ، دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ
ان کے بچے یہ کام کر رہے ہیں اور سمجھتے ہمارے گھر میں تو کوئی بیمار نہیں ہے. بھی تیرے گھر میں بیمار نہیں ہے، تیری آواز سے کتنے بیماروں کی نیند خراب ہوئی پڑی ہے. اسلام خوشی بھی دیتا ہے اور خوشی منانے کے طریقے بھی سکھاتا ہے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کسی کے گھر میں شادی ہو 2 ہفتے اتنا ہم ڈھول پیٹتے ہیں کہ پورے محلے کا چین 2 ہفتے میں خراب رکھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 2 ہفتے ہم نے محلے والوں کا چین خراب کیا، بعد میں ساری زندگی اس جوڑے کا چین خراب رہتا ہے. کتنے لوگوں کی بددعائیں لی آپ نے. کوئی دل سے اگر آپ کو برا نہیں کہتا، زبان سے برا نہیں کہتا، تو شاید دل میں بددعا نکل رہی ہو. اب یہ 2 ہفتے لوگ آرام سے سو نہیں پائیں گے، بیمار آدمی گھر میں سکون نہیں کر پائے گا، نہ بزرگوں کو آرام، نہ خواتین کو، کسی کو بھی چین نہیں ہے. اور ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں، خیر ہے 14 اگست ہے. نہ محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے خوشی بھی دی ہے، خوشی کا طریقہ بھی بتلایا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آیا، آپ نے اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیا اس کی شادی ہوئی ہے. فرمایا شادی ہوئی ہے، نکاح کیا ہے؟ جی ہاں جی نکاح کیا ہے. فرمایا اولم ولو بشات، خوشی مناؤ، بکری ذبح کرو، لوگوں کو کھلاؤ، یہ تیری خوشی ہے. رمضان کا مہینہ ہم گزارتے ہیں، عید کا دن، خوشی کا دن، اللہ ہمیں کیا کہتا ہے؟ اور پورا رمضان تو ہم نے نیکیاں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، صدقہ و خیرات کیا، نوافل پڑھے، قیام اللیل کیا، سارا کچھ کیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عید کے دن کی خوشی ہے 2 رکعتیں اضافی پڑھ کے آؤ اور نیکی کرو. خوشی کا مطلب نیکی ہے، نہ کہ لوگوں کا چین خراب کرنا ہے. خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، کسی کی بددعا نہ لیں. کسی بیمار کی، کسی کمزور کی بددعا لگ جائے نا بندے کو، بندے کا جیتے جی چین خراب ہو جاتا ہے. اس لیے محترم بھائیو، اللہ تعالی ہمیں خوشی دیتا ہے. یقیناً آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی خوشی ہے، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے 2 ہفتے ہم لوگوں کا چین اور سکون خراب کریں. خوشی ہے نیکی کر کے، خیر کے کام کر کے، بھلائی کے کام کر کے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کو تکلیف دیے بغیر ہم نے انشاءاللہ یہ دن جو ہے وہ گزارنا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.